باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکچر 185 میں ہم نے کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے کے تسلسل میں حیوانات کے الوہی ربط پر گفتگو کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم نے حیوانات کے حوالے سے قرآن حکیم میں نازل کردہ حیواناتی زندگی کی تخلیق، ان کی نسلوں کی بقا کے لیے نر اور مادہ جوڑوں میں تقسیم، ان کے طرز زندگی اور زندگی کی تخلیق و قائمیت کے اسرار کے پیچھے کار فرما الوہیت کے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کیا تھا، یاد ہے؟ حالیہ دنوں میں سائنس نے بھی حیواناتی زندگی سے متعلق بہت سے حیرت انگیز عجائبات کی نشاندہی کی ہے، جو 1500 سال قبل قرآن حکیم کے انکشاف کردہ حقائق کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ آج ہم حیوانات کی زندگی کے پر اسرار پہلو اور الوہی ربط کے عنوان کے تحت سائنس کی طرف سے کی جانے والی موجودہ دریافتوں پر قرآنی انکشافات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ اس کا مقصد آج کے دور کے ذہنی و فکری میلان رکھنے والے خواتین و حضرات کو قرآن حکیم میں منکشف حقائق کا تجزیہ کرنے کی دعوت دینا ہے، جبکہ ان حقائق کا نزول صدیوں پہلے ہوا تھا، جس وقت علم و تحقیق کے ذرائع کی کامیابی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی معتبر معلومات تک رسائی انسانی طور پر ناممکن تھی۔ اس طرح کا تجزیہ یقیناً ایک منصف مزاج محقق کو، تحقیق کرنے والے کو قرآن کی الوہیت اور اس میں موجود سچائی کے بارے میں قائل کر لے گا، آئی ایم شور۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے اس وعدے کی تکمیل ہے جس کا ذکر سورہ فصلات کی آیت 53 میں کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ہم انہیں افق کائنات اور ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی سچائی ہے، یعنی یہ قرآن ہی حق اور سچائی ہے۔ اس سچائی کو ظاہر کرنے کے عظیم مقصد کو سورہ ابراہیم کی آیت 52 میں بیان کیا گیا ہے، جس میں نہایت مختصر انداز میں بٹ ویری کمیونیکیٹو پوری انسانیت کی توجہ چاہی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا کسی خاص بر اعظم کے لیے نہیں، خاص زمانے کے لیے نہیں۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ جیسے وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن بھی پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور یہ کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ پائیں۔ حیواناتی زندگی کے عجائبات یا اسرار پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حیوانات کی زندگی کے اسرار کے پیچھے کار فرما الوہیت پر قرآنی انکشافات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے لیکچر 185 کو دوبارہ سن لیا جائے۔ تو عزیز دوستو، آئیے قرآن حکیم میں مذکور 4 جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کائنات قدرت کے لا تعداد عظیم
عجائبات سے بھری پڑی ہے، لیکن قرآن حکیم نے کائنات کی ادنا ترین مخلوق کے ذکر کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ در حقیقت انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ صرف ستارے یا سورج جیسے عظیم عجائبات ہی نہیں جو خالق عظیم کے وجود کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات جیسے مچھر، شہد کی مکھی، اونٹ اور مکھی بھی فطرت کے حیران کن اسرار اور خالق کی عظیم مہارت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم چھوٹے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ستارہ عقل سے ماورا ہے، ایک عجوبہ ہے، اور مکھی ایک حقیر مخلوق ہے، لیکن اللہ کی عظیم قدرت کے سامنے ان کے سائز یا طاقت کی کوئی وقت نہیں، دونوں ہی معمولی حیثیت کے حامل ہیں۔ پست ترین مخلوقات کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مخلوق جسامت کے امتیاز کے بغیر اس کی نظر میں ہے، اس کی ویژن میں ہے، اس کے نوٹس میں ہے، اس کے علم میں ہے، اور اسے الوہی ہدایت یا الوہی شعور کے ذریعے زندگی میں ایک مخصوص کردار تفویض کیا گیا ہے، انوانٹڈ نہیں ہے، جس کے لیے وہ قیامت کے دن اس زندگی میں اپنے طرز عمل کے لیے جواب دہ بھی ہوگی۔ میں اس تناظر میں چند آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 26 میں بیان ہے، ترجمہ سنیے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں، ڈس بلیورز ہیں، وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار، what is the need of it۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے۔ کن کو مبتلا کرتا ہے؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ جو مانتے نہیں ہیں اس کو تدبیر کیا کام کرے گی اور مثالیں کیا کام کریں گی۔ تو سورہ الانعام کی آیت 38 میں بیان ہے، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ یا جماعتیں ہیں، جیسے انسان ہے۔ ہم نے رجسٹر میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہے، پھر وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ قیامت کے روز جیسے انسان کو جمع کیا جائے گا، ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت 6 میں بیان ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں، ایک صاف رجسٹر میں درج ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ سورہ الحج کی آیت 73 میں بیان ہے، 73۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے،
بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، چھین کر اڑ جائے، تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنی ہیلپ لیسنس ہے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ کیا انداز بیان ہے۔ تو عزیز دوستو، اب ذرا مچھر کے بارے میں غور کیجیے۔ ان 4 میں سے پہلے مچھر پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مذکور مچھر کی مثال دینے سے کیوں گریز نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بھی اپنی ذات میں فطرت کے زبردست اسرار کا حامل ہے، ونڈرز، مسٹریز۔ مچھر اپنے اینٹینا کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تاہم نر مچھر کا اینٹینا مادہ مچھر کی طرف سے خارج ہونے والی آوازوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، جو اسے میٹنگ کے لیے مادہ کو تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نر مچھر کو اضافی بازوؤں سے نوازا گیا ہے، ایڈیشنل ونگز، اپینڈیجز، جو اسے ہوا میں ملاپ کے دوران مادہ کو قابو رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملاپ کے بعد اسے اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے، فیمیل کو، مادہ کو، ملاپ کے بعد اسے اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ صرف مادہ مچھر ہی ہے، نر مچھر نہیں، اس کو اجازت ہی نہیں۔ یہ صرف مادہ مچھر ہی ہے جس کو ایک مخصوص مدت کے دوران اپنی پروٹین کی ضرورت کے سبب خون چوسنے کے لیے انسان کو کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ضرورت ہے، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے صرف مادہ کے لیے۔ انڈے سے لاروا بننا اور پھر لاروے سے جاندار مچھر بننا ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے جو کئی مراحل سے گزرتا ہے، کئی سٹیجز سے گزرتا ہے، اور مسلسل خطرات اور چیلنجوں سے دوچار رہتا ہے، لیکن الوہی نگہداشت اسے محفوظ طریقے سے تکمیل کو پہنچاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، نشو و نما کے مراحل کے دوران مچھر کے انڈے کئی بار اپنا رنگ بدلتے ہیں تاکہ اس کے دشمن اس کو ٹریس نہ کر سکے۔ اسی طرح لاروے ماحولیاتی خطرات کے پیش نظر 3 سے 4 مرتبہ اپنی جلد کا رنگ بدلتے ہیں، جلد بدلتے ہیں۔ سانس کے لیے، ریسپائریشن کے لیے ہوائی ٹیوب پانی میں لاروے کی بقا کو ممکن بناتی ہے، کیونکہ وہ پانی سے باہر رہتی ہے، اونچائی پہ ہوتی ہے۔ ان کے جسم سے پیدا ہونے والی لیسدار رطوبت ان کے جسم سے چپک کر پانی کے خلاف ایک مدافعتی شیلڈ کا کام کرتی ہے، ایک خول سا بن جاتا ہے، پانی اثر نہیں کرتا۔ مچھر کے خون چوسنے کا عمل بھی ایک حیرت انگیز پیچیدہ نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انتہائی حساس ہیٹ ریسیپٹرز، یعنی جو حرارت کو محسوس کرتے ہیں، ہیٹ ریسیپٹر سے لیس ہوتا ہے، اس کے جسم میں لگے ہوتے ہیں ہیٹ ریسیپٹرز، جو 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے 1000ویں حصے تک کے فرق کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی معمولی سا جو حرارت کا جو فرق ہے وہ بھی یہ ہیٹ ریسیپٹر محسوس کر لیتا ہے۔ ٹیمپریچر کی یہ حساسیت، سینسٹیوٹی، اسے انتہائی اندھیرے میں بھی اپنے شکار کی خونی رگوں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔
انسانی خون میں ایک انزائم ہوتا ہے، آپ کے میرے خون میں ایک انزائم ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو زخم سے بہتے ہوئے خون کو فوری طور پر بند کر دیتا ہے، کلوٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر، ایک جمع ہوا خون اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب مچھر خون کی رگ کو کاٹتا ہے تو یہ ایک خاص کیمیکل خارج کر کے، یعنی مچھر ایک خاص کیمیکل خارج کر کے فوری طور پر اپنے کاٹے ہوئے حصے پر پھیلا دیتا ہے، جس سے خون جمنا بند ہو جاتا ہے اور یہ محدود وقت میں ایک محدود مقدار میں خون چوسنے کا عمل مکمل کر لیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ایک مغرور انسان کا خون چوری کرنے کے سلسلے میں اس انتہائی مؤثر ترتیب میں کیسے کیسے اسرار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایسے پیچیدہ انتظامات نہ تو کسی ارتقائی عمل کی بدولت اس کمال کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہیں، نہ ایکسیڈنٹلی نہ ایوولوشنری، بلکہ انہیں پیدا ہی ایسے الوہی شعور کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کو یہ الوہی شعور دیا گیا تھا جو انہیں ایسے نظم و ضبط کی زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ سلسلہ تخلیق کے پہلے دن سے طے شدہ انداز میں جاری و ساری ہے۔ جب پیدا کیا گیا اس دن سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو عزیز دوستو، آگے چلیے۔ مچھر کی طرح شہد کی مکھی کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی الوہی ہدایت کی وحی کی کہ اپنی زندگی کو ایک طے شدہ طریقے سے گزارے، جس کا سورہ النحل کی آیت 68 اور 69 میں ان الفاظ میں ذکر آیا ہے، 68 اور 69۔ ترجمہ سنیے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں وحی کر دی۔ کیا وحی کی؟ کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہوں میں اپنے چھتے بناؤ۔ یہ اللہ نے کہا، اسی لیے وہ کمال کا ڈیزائن بنا ہے۔ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ، رواں دواں رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وحی کیے گئے ضابطے کے مطابق شہد کی مکھیاں انتہائی مربوط اور نظم و ضبط کے ساتھ سماجی زندگی گزارتی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق انسان کی خدمت کے لیے اپنی ضرورت سے زیادہ شہد پیدا کرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کی تعمیل کیسے کرتی ہیں۔ آئیے کچھ چیزوں کے، کچھ ان کے انداز زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی معیاری پیداوار کے لیے، سٹینڈرڈ پروڈکشن کے لیے چھتے کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ مکھیوں کے ایک وینٹیلیشن گروپ کو مطلوبہ حد کے اندر درجہ حرارت اور نمی کو برقرار رکھنے کا کام سونپا جاتا ہے۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وینٹیلیشن گروپ کی مکھیاں چھتے کے دروازے پر اپنے پروں سے چھتے کو لگاتار پنکھا کرتی رہتی ہے، پنکھا لگاتی رہتی ہے۔ ایک طرف سے داخل ہونے والی ہوا کو دوسری طرف سے نکلنے کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اضافی وینٹیلیٹر مکھیاں چھتے کے اندر ہوا کو
چھتے کے تمام کونوں تک دھکیلنے کے لیے مسلسل مگن رہتی ہیں اور آخرکار اسے باہر نکلنے کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی پوری سرکولیشن ہو جاتی ہے۔ ہوا جو ہے، ایڈیشنل ہوا، وہ چھتے کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، تمام خطرناک یا نقصان دہ مادوں کو چھتے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک بہت مضبوط بیکٹیریا کنٹرول سسٹم قائم کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریا کنٹرول سسٹم، جس کے لیے محافظ مکھیوں کا ایک گروپ مقرر کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بڑے بیرونی خطرات، یعنی جو باہر سے ایکسٹرنل جو رسک اور ڈینجرز ہیں، خاص طور پر بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے چھتے کے شگافوں، ٹوٹے ہوئے حصوں کو اور کمزور حصوں کو ایک بام یا مرکب سے مرمت کیا جاتا ہے۔ ایک مرہم، بام یا مرکب سے کور کیا جاتا ہے، مرمت کیا جاتا ہے، جو مختلف پودوں سے جمع کی گئی رطوبتوں کے ساتھ اپنے رطوبت کیے ہوئے مادے، جسے پروپولس کہتے ہیں، کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ پروپولس میں بیکٹیریا کو مارنے کی خصوصیت ہے، اس لفظ کو یاد رکھیے، پروپولس۔ لہٰذا شہد کی مکھیاں اسے بیکٹیریا کے خلاف مرہم کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی یہ خصوصیات کچھ اہم سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ اہم سوالات، پہلا ہے، شہد کی مکھیاں اس مادے کے اینٹی بیکٹیریا کی خصوصیت کو کیسے جان پائی؟ مکھیاں ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایسا مادہ بھی ہے جو بیکٹیریا کو مار سکتا ہے؟ نمبر 2، شہد کی مکھیاں اپنے طور پر ایک ایسا کیمیکل کیسے پیدا کر سکتی ہیں جو کیمسٹری کے علم اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے لیبارٹری میں تیار کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، شہد کی مکھیاں کیسے جان پائیں کہ مردہ کیڑے بیکٹیریا کا باعث بنتے ہیں؟ تو کیا ثابت ہوا؟ ان کی یہ خصوصیات ان کے الوہی شعور کا یقین دلاتی ہے۔ ان کی یہ خصوصیات ان کے الوہی شعور کا یقین دلاتی ہے۔ There is nothing self-centered. Everything has been endowed by Almighty Allah. تو عزیز دوستو، شہد کی مکھیوں کی زندگی کا ایک اور پراسرار پہلو ان کا پیغام رسانی کا طریقہ کار ہے۔ وہ ایک دوسرے سے خوراک کے ذرائع، اس کی سمت، فاصلہ اور شہد جمع کرنے کے لیے درکار وقت کے بارے میں معلومات کا تبادلہ جسمانی حرکات کے ذریعے سے کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں کہ طلوع ہوتے ہوئے سورج اور ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ سفر کے لیے درکار وقت اور فاصلے کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایک شہد کی مکھی جس پھول کا پولن اٹھا لیتی ہے، اس پر خاص خوشبو کا ایک قطرہ چھوڑ کر اسے نشان زدہ کر دیتی ہے۔ اگلی آنے والی شہد کی مکھی دور سے بو سونگھ لیتی ہے کہ یہ پھول اب کسی کام کا نہیں، اور اس طرح وقت اور توانائی ضائع کیے بغیر براہ راست دوسرے پھول کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیا نظام ہے میرے اللہ کا! تو عزیز دوستو، ایک اوسط سائز کے چھتے میں، ایک ایوریج سائز کے چھتے میں شہد کے ذخیرے کے علاوہ تقریباً 80,000 مکھیاں رہ سکتی ہیں۔ 80,000۔ یہ مکھیوں کی اکٹھی کی ہوئی موم کی دیواروں والی کنگھیوں سے بنتا ہے۔ کبھی آپ مشاہدہ کریں چھتے کا،
کنگیاں ہوتی ہیں جس کے بالکل ایک ہی سائز کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں، ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ ریاضیاتی طور پر میتھمیٹیکلی ریاضیاتی طور پر اس کا مسدس یعنی 6 کونوں والا ڈھانچہ دیگر ساختوں کے مقابلے میں ذخیرہ کرنے کی زیادہ گنجائش رکھتا ہے، اور تعمیری مواد یعنی کنسٹرکشن میٹیریل میں بھی کفایت ہوتی ہے، یعنی وہ موم کم سے کم استعمال ہوتی ہے۔ شہد کی کنگھیوں کے خلیے دونوں کناروں سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، جیسے گھر میں پلیٹس ہوتی ہیں، تاکہ خلیے کے منہ سے شہد گرنے نہ پائے۔ کتنی باریک چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پودوں سے موم اکٹھا کرتی ہیں اور خلیات بنانے کے لیے اسے نرم کرنے کے لیے چباتی رہتی ہیں۔ شہد کے چھتے کی تعمیر تین قطاروں میں اوپر سے نیچے کی طرف شروع کی جاتی ہے۔ اس کی تکمیل اتنی ہم آہنگی اور ترتیب سے ہوتی ہے کہ یہ اپنی ساخت میں سینکڑوں مختلف زاویوں کے باوجود ایک ہی ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ الوہی شعور کے بغیر ہزاروں شہد کی مکھیاں ایک ساتھ مل کر اتنا حیران کن جیومیٹریکل مارول ونڈر کیسے تعمیر کر سکتی ہے کسی کے پاس جواب؟ تو میرے عزیز دوستو آگے چلتے ہیں۔ اونٹ ایک اور جانور ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ کی ایک پراسرار مخلوق کے طور پر کیا گیا ہے۔ میں یہاں سورہ الغاشیہ کی آیات 17 سے 21 کا حوالہ دینا چاہوں گا، جن میں قدرت کے بعض عجائبات بشمول اونٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ بیان ہے، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اونٹ اور آسمان کو کہ کس طرح اٹھایا گیا ہے، انہیں اوپر کو بلند کیا گیا ہے بغیر کسی سپورٹ کے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کر دیا کریں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہے، بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کے اور تبلیغ کے بیان میں کوئی کوئرشن یا زور یا جبر یا ظلم نہیں ہے، صرف ہمارا کام بیان کرنا ہے، جیسے سرکار دو عالم کو سونپا گیا تھا۔ ان آیات میں کائناتی عجوبوں اور پہاڑوں کے ساتھ اونٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے سامنے یکساں طور پر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اونٹ بھی چاند ستاروں کی طرح، اونٹ بھی کائناتی اجسام کی طرح ایک عجوبہ ہے، ایک ونڈر ہے، ایک مسٹری ہے۔ اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، شپ آف دی ڈیزرٹ۔ پلکوں کا آپس میں جڑنے والا نظام، انٹرلاکنگ، انگلش میں لفظ ہے انٹرلاکنگ، اور ناک اور کانوں پر لمبے گھنے بال اسے صحراؤں میں ریت سے بچاتے ہیں۔ چونکہ صحراؤں میں زمینی پودوں کی کمی ہوتی ہے،
اس لیے اس کی لمبی گردن اسے 9-10 فٹ کی بلندی پر درختوں کے پتوں تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ پاؤں کی ساخت رتیلے صحراؤں کے لیے بہت موزوں ہے۔ گھنے اونی بالوں سے ڈھکی ہوئی مضبوط جلد اسے جسم کو جما دینے، فریزنگ اور جلا دینے والے برننگ موسمی حالات اور پانی کی کمی ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ انتہائی شدید موسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ گرمیوں میں -50 اور سردیوں میں -50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اپنے ذخیرہ شدہ پانی پر 3 ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے، 21-22 دنوں تک، جبکہ انہی حالات میں انسان 36 سے 48 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کو خون کی ایسی ترکیب کے ساتھ بنایا گیا ہے، کمپوزیشن آف بلڈ، جو اس کے جسم میں پانی کی سطح کافی حد تک قائم ہونے کے باوجود دوران خون میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اونٹ کی یہ چھوٹی سی تفصیل بھی اس کی تخلیق کے عجائبات اور اس کے عظیم خالق کی مہارت کا مظہر ہے، منہ بولتی تصویر ہے۔ تو عزیز دوستو، گفتگو کے آغاز میں ہم نے سورہ الحج کی آیت 73 کا ذکر کیا تھا۔ اس میں کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ مکھی جیسی چھوٹی چیز بھی نہیں بنا سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو حیرت انگیز صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، جو مغرور انسان کو بے بس کر سکتی ہے اگر وہ اس سے کوئی چیز اٹھا کے چرا کے لے جائے۔ 5000 تک لینز والی کروی آنکھیں، گول آنکھیں مکھی کو بیک وقت تمام سمتوں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہیں، جو اسے تحفظ کے غیر معمولی ذرائع فراہم کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں نے کبھی اس مخلوق کے فوائد جاننے کی ترغیب محسوس نہیں کی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ تاہم حال ہی میں سائنس نے بنی نوع انسان کے لیے اس کی بڑی اہمیت کا مشاہدہ کیا ہے۔ مکھیاں پولینیشن کا کام بڑے مؤثر طریقے سے انجام دیتی ہیں، ویری ایفیکٹولی۔ عام طور پر پولینیشن کے لیے شہد کی مکھیوں کو شہرت حاصل ہے، جو زیادہ درست نہیں ہے نا کمال کی بات؟ وہ دراصل پولن کو اپنی ٹانگوں پر لگی خصوصی ٹوکریوں میں پیک کرتی ہے، شہد کی مکھیاں، اور اپنے چھتے تک لے جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگلے پھولوں کو پولینیشن کرنے کے لیے پولن کے دانے دستیاب نہیں رہتے، جبکہ مکھیوں کے پاس ٹوکریاں نہیں ہوتی، جیبیں ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ تمام پولن دانے جو ان کے جسم کے بالوں میں پھنس جاتے ہیں، اگلے پھول کو پولینیشن کرنے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ مکھیاں بہت سے جانوروں، خصوصاً پرندوں، چھپکلیوں اور مینڈکوں کی خوراک کا بڑا ذریعہ ہے۔ وہ گلے سڑے نامیاتی مادوں کو کھاتی ہیں جو بصورت دیگر ماحولیاتی خطرات کا سبب بن سکتے ہیں۔ مکھیوں کے میگٹس یا لاروے اینٹی بائیوٹک کی جگہ گینگرینس زخموں کے علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شیپ بلو فلائی لاروے ذیابیطس کے السر، بیڈ سورز اور دیگر زخموں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
लार्वे मुतासरा टिश्यू को खा जाते हैं, अपने एंटी बैक्टीरियल लॉब से ज़ख्म को साफ करते हैं और नए टिश्यूज़ की नश्व नुमा को तेज़ करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब तक की गुफ्तगू से जो बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह की पैदा की हुई तमाम चीज़ें, ख्वाह बड़ी हों या छोटी, अलूही निज़ाम हस्ती, मादियत में पिन्हा, अलूही रब्त, डिवाइन कनेक्टिविटी और खालिक की अजीम तख्लीकी महारत के हैरान कुन इसरार व रमूज़ को ज़ाहिर करती है। ये हमें 3 ज़रूरी निकात पर गौर करने की दावत देती हैं। पहला ये कि हमें अशिया की मादियत के पीछे अलूहियत को तलाश करना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई गई सूरा अल रूम की आयत 7 में मतलूब है। दूसरा ये कि पूरी कायनात को इंसान के ताबे कर दिया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई गई सूरा लुकमान की आयत 20 में बयान है। लिहाजा उसे यानी इंसान को अपने अजीम खालिक रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए बनी हुए इंसान के फ़ायदे के लिए कायनात के तमाम पहलुओं को ज़ाहिरी हो या मख्फी पूरी तनदही से दरियाफ्त करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। तीसरा ये कि हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज़ छोटी हो या बड़ी अल्लाह के मुकर्रर करदा अलूही निज़ाम हस्ती डिवाइन ऑर्डर के अंदर अपना मखसूस किरदार और अहमियत रखती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले मैं आपके साथ एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। आइडिया फाउंडेशन एक और तहकीकी काम का आगाज़ कर रही है, जिसका उन्वान है जदीद साइंसी और तरक्की पसंद मुस्लिम मुआशरे की तामीर के तकाज़े और कुरान हकीम। हम आपको इस नोबल एंटरप्राइज़ में, नोबल काम में अपना हम सफ़र, अपना हम पार्टनर बनाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस मकसद में शिरकत के लिए जिस कदर हो सके मुमकिना तकाज़ों की फ़हरिस्त और उनसे मुतल्लिक़ अपनी राय और दीगर मालूमात स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर भिजवाएँ। हम कुरान हकीम से मुजव्वज़ा तकाज़ों के हल तलाश करने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपने लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करेंगे या आपकी राय के हवाले से एक किताब मुरतब करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे जल्द जवाब की उम्मीद करते हैं। बराए करम इस कार खैर में अपनी मुस्तकिल शराकत के लिए आइडिया फाउंडेशन के यूट्यूब वेब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर नंबर 190 है और इसका सर्च कोड है आइडिया 2R20 और इसका यूट्यूब चैनल है ideafoundation.com.pk। तो अज़ीज़ दोस्तों, शिरकत के लिए मशकूर हूँ। अल्लाह हाफिज़।